عالمین۔ لو شوق سے نام صحابہ کا، لو شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا۔ گر طلب ہے تجھ کو جنت کی، تو پلہ تھام صحابہ کا۔ لو شوق سے نام صحابہ کا۔ اور عثمان حیادار ہے، عثمان سخی ہے، عثمان حیادار ہے، عثمان سخی ہے۔ عثمان گلستان نبوت کی مہکتی ہوئی کلی ہے، دنیا ہی میں پروان نہ فردوس ملا ہے۔ عثمان کو دنیا ہی میں پروانہ فردوس ملا ہے۔ کیا شان خدا پاک نے عثمان کو دی ہے، عثمان حیادار، عثمان سخی ہے۔ حمد و ثنا کبریائی پاک مقدس بڑائی اللہ احکم الحاکم دی ذات واسطے۔ درود و سلام امام الانبیاء، اکرم الانبیاء، اشرف الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے دعا ہے اللہ رب ذوالجلال اپنی بارگاہ اندر فریضہ جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے جمع ہونا قبول و منظور فرمائے، اور اللہ پاک دنیا آخرت دیاں کامیابیاں نصیب فرمائے۔ حضرات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے سارے صحابہ کرام جنتی نے، ایمان والے نے، متقی نے، پرہیزگار نے، سارے صحابہ کرام جنتی نے، نبی نہیں لیکن جنتی نے۔ اگر کسی صحابی کو کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو بھی گئی ہے، رب تعالیٰ نے اپنی رحمت دے نال معاف کر چھڑی ہے، اپنی رحمت دے نال معاف کر چھڑی ہے۔ بہرحال حضرات، نبی علیہ السلام دے صحابہ کرام اللہ پاک نے ہر صحابی نو ادا مقام عطا فرمایا ہے۔ ہن جو صحابہ کرام 1400 صحابہ کرام بیت رضوان والے صحابہ کرام جو انہوں نے اللہ پاک نے مقام عطا فرمایا، وہ باقی صحابہ کرام نے نہیں ملیا۔ پھر 313 بدر دے اندر صحابہ کرام جڑے شریک ہوئے، جو اللہ نے انہوں نے مقام عطا فرمایا، وہ باقی صحابہ کرام نو نہیں ملیا۔ پھر رب ذوالجلال نے 10 صحابہ کرام عشرہ مبشرہ جنہوں نے زمین دوتے اللہ پاک نے جنت دی بشارت دے دیتی ہے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان اطہر دے وچوں، زبان مبارک دے وچوں اللہ پاک نے ضمانت دیوا چھڑی ہے کہ تواڈے تے جنت پکی ہے۔ او 10 صحابہ کرام، پھر انہاں تو بعد 4 صحابہ کرام خلفائے اربع، خلفائے راشدین، خلفائے اربع جنہاں نو نبی علیہ السلام دا یار کہیے، میرے پیغمبر دے رازدار کہیے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے حضر اور سفر دے ساتھی کہیے۔ کون؟ 4 صحابہ کرام بالترتیب خلفاء، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب علی المرتضی اسد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو اللہ پاک نے انہاں 4 نو مقام عطا فرمایا ہے، وہ کسی اور صحابی نو نہیں ملیا۔ پھر انہاں 4 دے وچوں جو مقام اللہ پاک نے امام الانبیاء تو بعد، اکرم الانبیاء تو بعد، سید الانبیاء تو بعد میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے
دے بعد سب تو افضل ترین انسان دنیا دے اندر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو اللہ پاک نے جو مقام عطا فرمایا ہے وہ کسی اور صحابی نو نہیں عطا فرمایا۔ حضرات آئیے میں اس صحابی رسول دا تھوڑا جیا تذکرہ کراں گا جو صحابی رسول دنیا کائنات اندر سارے انبیاء نو تسی دیکھ لو، کسے نبی دیاں دو بیٹیاں کسے بندے دے نکاح دے اندر یکے بعد دیگرے نہیں، گل نہیں سمجھے۔ 1,24,000 پیغمبر کم و بیش کسے نبی دیاں لگاتار یکے بعد دیگرے اکو بندے دے نکاح دے اندر دو بیٹیاں نہیں، اگر ہے نے اللہ پاک نے مقام عطا فرمایا جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون عثمان رضی اللہ تعالی عنہ؟ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دوہرا دماد عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک ایسا صحابی ہے، حیا دے اندر دیکھیے منفرد، حیا دے اندر منفرد، ازدواجی زندگی دے اندر منفرد، سخاوت دے اندر منفرد، شرافت دے اندر منفرد، اسلام لے آن تو پہلے اپنی زندگی دے معمولات دے اندر منفرد، اللہ پاک نے مقام ہی نہ عطا فرمایا۔ اور اگر شہادت دے اندر دیکھیے تو شہادت بھی جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی منفرد۔ آئیے کون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے چوتھے صحابی نے اسلام لے آن اندر۔ پہلے اسلام لیا کون؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بچیاں دے وچ اسلام لیا جناب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غلاماں دے وچ جناب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر چوتھے نمبر تے اسلام کون لیا؟ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بڑے یار سن، تجارت کٹھی کرنی، کاروبار کٹھا کرنا، رہنا بیٹھنا ملنا کٹھے۔ جس وقت نبی علیہ السلام نے اسلام دی دعوت دیتی نا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آن تو پہلے مسلمان نہیں لیکن شراب نہیں پیندے، مسلمان نہیں جوا نہیں کھیڑ دے، مسلمان نہیں سود پھر بھی نہیں کھاندے، مسلمان نہیں لیکن بتاں دی پوجا پھر بھی نہیں کر دے۔ پتہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ذہن سی، یہ کہندے سن کہ یار جنوں خود بنا کے پونجنا ہے تے میرا نا دل نہیں ماندا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں لیکن بتاں دی پوجا پھر بھی نہیں کر دے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے عثمان تسی میرے یار ہو، تسی میرے بیلی ہو، تانوں میرے تے اعتبار ہے، مینوں تہاڈے تے اعتبار ہے، تے کیوں نہ انج کریے کہ تسی نا جدو تسی یہ سارے کام پہلے کدی نہیں کیتے، گانا نہیں سنیا، گندی محفل نہیں بیٹھے، زنا نہیں کیتا، شراب نہیں پیتی، غیر مسلم ہو کے بھی تسی یہ کام نہیں کیتے، تے تسی میرے یار ہو، میرے تے تانوں اعتبار ہے، اعتماد ہے، تے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیندے؟ انہاں کیا انہاں مطمئن کیتا، انہاں کیا انشاءاللہ میں پڑھاں گا۔ اور وہی دن سی جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کے کلمہ پڑھیا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی ہاتھ تے بیعت ہوئے، اللہ پاک نے او مقام عطا فرمایا۔ حضرات اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ہاتھ دے نال میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی بیعت کیتی ہے نا، فرماندے نے ساری زندگی اس ہاتھ نو میں اپنی شرمگاہ تے نہیں لگایا۔ اس تو بڑا کوئی حیادار ہے؟ ایک کون؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رب ذل جلال دا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ اے میرے پیغمبر تیرے صحابہ کرام آپس دے اندر بھائی نے، آپس دے اندر پیار کرنے والے، آپس دے اندر محبت کرنے والے، آپس دے اندر اخوت بھائی چارگی اختیار کرنے والے، آپس دے اندر اخلاق دے نال پیش آن والے۔
اے میرے پیغمبر تیرے صحابہ کرام، انہاں صحابہ کرام دے وچوں ایک جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کون عثمان بن عفان میرے پیغمبر دا پیارا تے دلارا صحابی اسلام لے آئے نے۔ چچا بڑا ظلم کردا ہے، کدی صف دے اندر لپیٹ لپیٹ کے جناب عثمان نو دھونیاں دتیاں جانیاں، عثمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ چھڑ دے، عثمان میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے کیا جاندا ہے، اے عثمان ابن عبداللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ چھڑ دے، عثمان جائیداد دا مالک ہور بن جائے گا، اے عثمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ چھڑ دے، یا تے تکلیفاں بڑیاں ہون گیاں۔ لیکن جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصداق بنے اللہ پاک دے قرآن دی قید دے۔ اللہ فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ اللہ فرماندے نے جنہاں لوگاں نے رب نو منیا، رب نو خدا منیا، اللہ نو رازق منیا، اللہ نو داتا منیا، وہ میرے پیغمبر دے صحابہ نے یا بعد دے اندر رہن والے لوگ نے جنہاں لوگاں نے رب نو رب کیا، ثم استقاموا تکلیفاں آئیاں پکے ہو گئے، مصیبتاں آئیاں پکے ہو گئے، تکالیف دا سامنا کرنا پیا پکا ہو گئے، نقصان اٹھانا پیا پکے ہو گئے۔ فرمایا ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ پاک دے فرشتے اتر دے نے رحمت دیاں بشارتاں دیندے نے انہاں لوگاں نو جنت دیاں وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون۔ اللہ فرماندے نے کہ جنت دیاں خوشخبریاں دیندے نے، انہاں دے اندر میرا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیا والا، شرم والا، ایمان والا، تقوی والا، سخاوت والا، سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کرنے والا، ایک کون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے نے، میرے پیغمبر علیہ السلام کو جناب ابو بکر آئے، میرے پیغمبر دی تھوڑی طبیعت نہ ساز ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجازت دے دیتی جائے، اجازت دے دیتی گئی۔ آپ علیہ السلام جس طرح بیٹھے نے اسی طرح بیٹھے رہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ نے فرمایا اجازت دے دیو، آ کے بیٹھے رہے، میرے پیغمبر اسی حالت اندر بیٹھے رہے۔ پھر دروازہ کھٹکھٹایا گیا، کون؟ فرمایا دسیا گیا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہاں کون عثمان؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو دیکھیا نا، آپ فرماندے نے ٹھہر جاؤ، عثمان نو اجے اندر نان دیا جے۔ میرے پیغمبر دی پنڈلی مبارک تو کپڑا اٹھیا ہویا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا کپڑا ہٹیا ہویا، آپ علیہ السلام نے اپنا کپڑا مبارک سیدھا کر لیا نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جناب عثمان آئے بیٹھے رہے، گلاں باتاں ہویاں، چلے گئے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمانیاں نے آقا جی میرے ابو آئے، تسی کپڑا ٹھیک نہیں کیتا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تسی کپڑا ٹھیک نہیں کیتا۔ اللہ دے رسول جی تسی کپڑا ٹھیک نہیں کیتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ میرا عثمان حیادار، شرم والا، حیا والا، جے کپڑا ہٹیا رہندا میرے عثمان نے شرم کلو کوئی گل ہی نہیں سی کرنی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے فرمایا میں کیوں نہ حیا کراں، جس عثمان دا حیا آسمان دے فرشتے بھی کر دینے۔ فرمایا اصدقہم حیان عثمان۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک شرم و حیا والا نصب اللیل، ایک شرم و حیا والا نصب اللیل، عثمان پیارا ذوالنورین، لوگو بیت ہے جس دی کیتی علی، ہر چمن چمن ہر گلی گلی، صدیق عمر عثمان علی، ہر چمن چمن ہر گلی گلی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حیا والا، شرم والا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ او یار میرے عثمان نے ساری زندگی غسل خانے دے اندر بھی غسل کر دیا، اپنے ستر نو ننگا نہیں کیتا۔ جدو بھی غسل خانے دے اندر نہائے نے، غسل کیتا ہے، میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ستر لپیٹ کے، پجامہ پہن کے یا توتی بن کے میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے غسل کیتا ہے نا۔ ایسا حیا والا جس دا
دا حیا کر دے عرشاں دے نوری سارے جس دا حیا کر دے عرشاں دے نوری سارے اللہ اکبر کبیرہ جس دا حیا کر دے فلکاں دے نوری سارے پنڈلی چھپائے آقا فرمایا نال اشارے کیوں نہ حیا کراں میں کیوں نہ حیا کرے اتھے سرتاج انبیاء دا عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا عرش بری تے چرچا عثمان با حیا دا محبوب جے نہ ہوئے طواف میں نہ کرساں ایک موقع ایسا آیا نا ایک کون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کبیرہ غور کریں جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام صحابہ کرام دا لشکر لے کے مکے وال عمرے دے ارادے دے نال جا رہے نے مکے والیاں نو پتہ لگا کوئی کہندا ہے کہ حملہ کرن آ رہے نے میرے پیغمبر اللہ اکبر کبیرہ صلح حدیبیہ دے مقام تے میرے پیغمبر نے پڑاؤ ڈالیا مشرکین مکہ روکن واسطے آ رہے نے میرے پیغمبر نے سفیر بنا کے بھیجیا جاؤ میرے عثمان جا کے پتہ کر کے آؤ انہاں نال گل بات کر کے آؤ اسی ہتھیار تو بغیر آ رہے ہیں اسی ہتھیار نہیں لے کے آ رہے اسی جنگ دے ارادے نال نہیں آ رہے اسی کوئی لڑائی دے ارادے نال نہیں آ رہے اسی آواں گے عمرہ کر کے واپس چلے جاواں گے عثمان تسی حیا والے ہو تسی بڑے نرم دل ہو جاؤ گے تسی اچھے انداز کے اندر گفتگو کر کے آؤ گے جناب عثمان رضی اللہ عنہ تے پہنچے نا تے مشرکین مکہ نے نا انشوشا چھوڑ دیتا کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیتا ہے شہید کر دیتا گیا ہے نبی علیہ السلام نے جدو پتہ چلیا میرے پیغمبر علیہ السلام نے حدیبیہ دے مقام دوتے میرے پیغمبر نے بیت رضوان لئیے 1400 صحابہ کرام نو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان رضی اللہ عنہ دے بارے اس طرح دیاں خبراں آ رہی نے اگر سچیاں نے عثمان رضی اللہ عنہ انہوں نے نقصان پہنچایا ہے اگر شہید کیتا ہے اتھے بیعت کرو وعدہ کرو اس وقت تک نہیں جاواں گے جب تک عثمان دا بدلہ نہیں لے لواں گے آپ علیہ السلام نے اس طرح اپنا ہاتھ مبارک رکھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے 1400 صحابہ کرام آ کے بیعت لے رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ عثمان دا ہاتھ ہے فرمایا کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ حضرات جناب عثمان رضی اللہ عنہ دے بارے اللہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واسطے جیڑے لوگ راضی ہو گئے کہ اسی بدلہ لے کے جاواں گے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اللہ پاک انہاں 1400 صحابہ کرام تے راضی ہو کے جنت دا داخلہ دے چھڑیا ادھر صحابہ کرام کی کہہ رہے ہیں کہ یار عثمان اتھے طواف کردہ ہوئے گا کوئی کہنے نے رج کے زمزم دا پانی پیندا ہوئے گا کوئی کہنے نے حجر اسود نو چندا ہوئے گا حضرات نبی علیہ السلام نے جدو پتہ لگا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کرام میرا عثمان ہے جاؤ جا کے پتہ کر لو میرے عثمان نے میرے بغیر نہ طواف کرنا ہے نہ زمزم دا پانی پینا ہے نہ حجر اسود نو چومنا ہے نہ مقام ابراہیم تے جانا ہے نہ صفا مروہ دیاں سعی کرنیاں نے ادھر مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں عثمان تو بڑا شرمدار بندہ ہے تو بڑا اخلاق والا ہے تو بڑا اچھا بندہ ہے انج کر تو جنہ مرضی طواف کر لے جنہ مرضی تو پانی پی لے تو کعبۃ اللہ کے اندر بھی جانا چاہیں تینوں جان دیا اجازتہ نے کیونکہ تو سفیر بن کے آیا ہے عثمان لیکن سارے نو اجازت نہیں تینوں اجازت ہے وے نبی علیہ السلام دے صحابی جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہنے لگے وہ محبوب جے نہ ہوئے
محبوب جے نہ ہوئن طواف میں نہ کر سا محبوب جے نہ ہوئن طواف میں نہ کر سا محبوب دے نال جی سا محبوب نال مر سا عثمان دے دل دے اندر عثمان دے دل دے اندر کتنا ہے پیار مصطفیٰ دا عرش بری تے چرچا عثمان باغیا دا عرش بری تے چرچا عثمان باغیا دا حضرات توجہ فرمائیے نا اے کون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر اللہ پاک نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں سیدہ زینب دا نکاح عبداللہ سے نال ہویا جناب سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب سیدہ رقیہ دا نکاح جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ہویا نا نکاح ہویا نا نکاح تو بعد مکے دے وچوں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلا جوڑا جس وقت مکے والے نے تنگ کر دیتا نا تو حبشے کی طرف لوگ ہجرت کر کے گئے انہوں دے اندر ایک جوڑا سی وہ کون جوڑا سی جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو کائنات دی رب ذوالجلال دی زمین دوتے لوط علیہ السلام اور انہوں دی بیوی تو بعد اگر کسی نے ہجرت کی ہے کسی جوڑے نے تو فرمایا کہ عثمان اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما ایک کون عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دی بیٹی دے نال نکاح ہو گیا ہجرت کر کے حبشے چلے گئے کاروبار بنیا نا کاروبار چمکیا نا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو موقع میں حکم ملیا نا میرے پیغمبر ہجرت کر کے آگے مدینے دے اندر انہوں نے پہلی ہجرت حبشے دی طرف کی تھی نا دوسری ہجرت مدینے دی طرف کر رہی تھی نا مدینے جس وقت پہنچے نا اللہ اکبر کبیرہ 2 سال گزرے نے 2 سال اللہ اکبر کبیرہ اجے مدینے پہنچے نہیں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی جڑی بنائی سی نا مسجد نبی دا صحن تھوڑا ہو گیا نا آپ علیہ السلام دے صحابہ کرام دی تعداد زیادہ نمازیاں دی تعداد زیادہ جے سخاوت روے اندر ویکھیے نا شروع تو لے کے آخر تک میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخاوت دا دریا بہاندے رہنا اللہ اکبر کبیرہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے لوگو اے نال ایک پلاٹ ہے نال والی زمین نال والا مکان ہے مسجد نال والا مکان ہے اے 2 یتیم بچیاں دا مکان ہے کوئی ہے میں ایسا بندہ جڑا انہاں دے نال سودا کرے گا سودا کر کے مسجد نال زمین نو ملا دے گا مسجد دا صحن کشادہ ہو جائے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے دے نال جنت دے اندر اعلیٰ ترین گھر دا وعدہ کرنا وا جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے اٹھ کے جا کے کہنے لگے اللہ دے رسول جی میں گل بھی کر آیا وا میں پیسے بھی دے آیا وا صبح مسجد میں دنوں کشادہ کر دیو آپ علیہ السلام نے فرمایا ذرہ عثمانو مان بعد هذا اليوم لوگو عثمان اج تو بعد کوئی نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام نے اور اسے جگہ اسے وقت ہی وہی کھجوراں دا جڑا پھل سی سال دی روزی صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام نے نا غزوہ تبوک دا حکم دے دیتا صحابہ کرام نے تھوڑی جیوی سی کی تھی نہیں بولو نال سی کی تھی نہیں اے نہیں کیا کہ آقا جی ساڑیاں دے فیکٹریاں ہی کھجوراں نے ساڑا دے بزنس ہی کھجوراں دا ہے ساڑی تے سال دی روزی بچان دی روزی کھجوراں دی نا 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 آپ نے آرڈر کیتا ہے صحابہ کرام نے آرڈر من کے وکھا چھڑے ہے حضرات نبی علیہ السلام نے غزوہ تبوک دا حکم دیتا کہ اس وقت صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا اعلان فرمایا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں آپ نے فرمایا میرے صحابہ کرام چندے دی ضرورت ہے حسب توفیق لے آؤ حضرات صحابہ کرام نے پھر بھی نہیں کیا کہ آقا جی کھجوراں نو 2-4 دن رہ گئے نے نا 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 جو کچھ گھر دے اندر ہے کوئی کھجوراں لے آ رہا ہے کوئی چھوارے لے آ رہا ہے کوئی تلواراں لے آ رہا ہے
کوئی تیر لے آ رہا ہے، کوئی نیزے لے آ رہا ہے، کوئی ڈھال لے آ رہا ہے، کوئی سواری لے آ رہا ہے، صحابہ کرام لے آئی جا رہے ہیں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح دیکھا نا تو جناب عثمان رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے نے۔ آپ نے جدو دیکھا، خطیب نو پتا ہونا ہے کہ کیڑا بندہ مسجد وچ ₹1,00,000 دے سکتا ہے تو کیڑا 100 دے سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنی نظر مبارک فرمائی نا تے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان عاجزی انکساری نال تو تے 10 روپے دی پرچی کٹائیں تے بار بار پوچھدے ہیں تے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول 100 اونٹ بابا سعد عثمان۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اور چاہیے، عثمان غنی لکھوائی گئے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لکھی گئے 1000 یا 900 یا 1000 اونٹ جناب عثمان غنی نے ایک مجلس کے اندر کھڑے ہو کے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف لکھ لو بمائے ساز و سامان۔ حضرات سخاوت دی انتہا، آپ نے فرمایا صحابہ کرام سامان پورا ہو گیا، پیسے لے آؤ۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، گھر کے اندر گئے، درہم و دینار دی تھیلی چکی لے آ کے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے رکھ کے عاجزی انکساری دے نال پیچھے جا کے بہ رہے۔ نبی علیہ السلام حضرات او شرفیاں او درہم و دینار میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سڑتے ہیں، اس حد ہوتے کدی اس حد ہوتے، آپ فرماندے نے ما ذرہ عثمان ما عمل بعد هذا اليوم۔ اور لوگو میرا عثمان آج تو بعد کوئی بھی عمل نہ کرے، اللہ پاک نے میرے عثمان تے جنت نو واجب کر چھڑیا ہے نا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ او کی میں دساں تینوں شان سخی عثمان دی، پڑھ 26 پارا سورت فتح ہے قرآن دی۔ دیوے چندہ اٹھاں دی قطار ویکھ لے، آقا دے صحابہ چارے یار ویکھ لے، چواں نال کر کے تو پیار ویکھ لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے کون؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سخاوت اندر بھی منفرد، شرم و حیا اندر بھی منفرد، گھریلو زندگی دے اندر بھی منفرد، اور لوگوں شہادت اندر بھی منفرد۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کائنات امام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر دے موقع تے غزوہ بدر تے جان لگے۔ آپ نے فرمایا لوگو اے میرے پیارے عثمان، صحابہ کرام جا رہے ہیں بدر دے تے لڑن واسطے، تسی اپنے گھر دے اندر رہنا ہے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بیمار سن۔ آپ نے فرمایا میرے عثمان تسی انج کرو، اپنی بیوی تے میری بیٹی رقیہ کی دیکھ بھال کرو، تیمارداری کرو، انہاں دی بیماری اندر خیال رکھو، جو ثواب بدر والیاں نو شریک ہو کے ملے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہاں، وہی ثواب تانوں گھر رہ کے اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ حضرات جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمتاں کر رہے ہیں، دوائیاں دا اہتمام کر رہے ہیں، اور انہاں دی بیماری دا خیال کر رہے ہیں۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافقین کی کر رہے ہیں؟ مدینے دے اندر گلاں کری جا رہے ہیں، لے او 1000 تو زیادہ نے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ بچنا ہے تے نہ انہاں دے صحابہ کرام نے بچنا ہے۔ انج گلاں کری جا رہے ہیں۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بیمار نے، جدو انی گل گئی نا انہاں دے کناں دے اندر، لوگاں نے جا کے دسیا اماں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے عبداللہ بن ابی منافقین فلاں بندہ ان گلاں کری جا رہا ہے۔ حضرات جے اٹھ کے بیٹھ دیاں سن تے اٹھ کے بیٹھنا بھی رک گیا۔ حضرات منجی نال منجی ہو گیاں، باپ دے بارے بابا جی دے بارے اس طرح سن رہا نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی لختے جگر، آپ دے جگر دا ٹکڑا سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار کہنیاں نے عثمان جی جاؤ، جا کے مدینے تو باہر دیکھو، شاید میرا بابا واپس آ رہا ہوئے، میں گلاں سن رہی ہوں لوکاں کولو، میرا دل بڑا پریشان ہے، میری بیماری زیادہ ہوئی جا رہی ہے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جاندے نے آ کے دستے نے نہیں اجے کوئی خبر نہیں، کوئی گل بات نہیں، کسی نے آ کے کوئی خبر نہیں دیتی کی بنیا، فتح ہوئی ہے نہیں ہوئی، واپس آ رہے نے نہیں آ رہے۔ حضرات جناب سیدہ رقیہ بار بار پوچھ دیاں حتیٰ کہ دنیا تو رخصت ہو گیاں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا، آ کے میرے پیغمبر نے دیکھیا سارے لوگ استقبال کری جا رہے ہیں۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیا عثمان نظر نہیں آ رہے، پوچھیا گیا عثمان کدھر نے، دسیا گیا کہ اللہ رسول جی تہاڈی بیٹی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیوی فوت ہو گئی نے، قبرستان اندر دفنا رہے نے۔ میرے پیغمبر تشریف لے گئے نا، آپ نے فرمایا عثمان پریشان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، جیڑا بندہ دنیا تے آیا ہے انہیں جانا ہی جانا ہے نا، پریشان نہیں ہونا۔ اج رقیہ گئی ہے کل تو جائیں گا، کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں۔ آقا جی میں کیوں نہ رواں، میرا تواڈے نال رشتہ ختم ہو گیا۔ اگے لوکی کہندے سن عثمان میرے پیغمبر دا دماد آ رہا، ہن لوکی کہن گے عثمان آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے فرمایا اے میرے عثمان تواڈا نکاح ہن ام کلثوم دے نال کر دواں گا۔ حضرات جے دماد چنگا ہوے نا تے بندے دا دل کردا ہے انج دا موقع آ جائے، کہندا یکے بعد دیگرے دوسری بیٹی دے دواں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے کون عثمان رضی اللہ تعالی عنہ؟ حضرات میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تیسرے خلیفہ بنے نا، تقریباً 2-2.5 سال دا عرصہ۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.25 سال یا 2.5 سال، اور تقریباً 10 سال جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گزرے نا۔ حضرات کو نبی علیہ السلام دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ترتیب دے مطابق جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنایا گیا۔ آپ نے فرمایا سی اے میرے عثمان تانوں ایک قمیض پہنائی جائے گی، خلافت والی قمیض پہنائی جائے گی۔ منافقین بغض رکھن والے بلوائی باغی تہاڈی او قمیض اتارن دی کوشش کرن گے، میرے عثمان قمیض نہ اتاریا جے نا۔ اج جو وقت آ گیا نا، وقت گزردا اج جو وقت آ گیا نا کہ بلوائیاں نے خود ہی موہراں لگائیاں، خود ہی گھوڑا تیار کیتا۔ منافقین نے یہودیاں نے جنہاں نے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قتل دے اندر شہادت دے اندر ملوث نے، حضرات انہوں نے آ کے ایک پروپیگنڈا بنایا، بعد دے اندر آ کے احتجاج کری جا رہے ہیں، باغی بن گئے نے، باغی آ کے جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہی جاندے نے اے عثمان جی خلافت چھڑ دیو نا، خلافت چھڑ دیو نا۔ جناب عثمان فرماندے نے خلافت نہیں چھڈاں گا۔ اما جی عائشہ فرمانیاں نے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی عثمان تیرے کو خلافت دی قمیض اتارن دی کوشش کرن گے لوگ، لیکن عثمان خلافت دی قمیض اتارنی نہیں۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے کہ میں خلافت نہیں چھڈاں گا۔ حضرات ظلم در ظلم کرن دی کوشش کر رہے ہیں۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر دے تو ہٹا دیتا گیا، خطبے دے دوران ہٹا دیتا گیا۔ عصائے پاک جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں پھاڑ کے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے سن، او توڑ دیتا گیا۔ جناب عثمان نو مسجد اندر نہیں دیتا آ جا رہا، اور جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی بند کیتا جا رہا ہے۔ حضرات دنیا کائنات دی زمین دوتے سب تو مظلوم ترین شہادت جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی 40 دن پانی بند کیتا گیا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات کسی دی شہادت افغانستان دی زمین دے گی، کسی دی شہادت کشمیر دی زمین دے گی، کسی دی شہادت کوفہ اور کربلا دی زمین دے گی، لیکن حضرات آئیے اگر شہادت آئے گی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، کل قیامت دا دن ہوئے گا، عثمان غنی دی شہادت رب دا قرآن دے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا مدینہ دے گا، اور قرآن پاک دے الفاظ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ پاک دے قرآن دے الفاظ پہلے پارے دا آخری صفحہ گواہی دے گا۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا لوگو صحابہ کرام نے کیا اے امیر المؤمنین بدلہ لین واسطے تیار ہاں، مقابلہ کرن واسطے تیار ہاں، اسی مقابلہ کرانگے، سامنا کرانگے بلوائیاں دا، باغیاں دا۔ فرمایا نا جس مدینے دے اندر میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر مبارک ہے، اس مدینے اندر میں خون نہیں بہان دواں گا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے مدینے نو خون آلود نہیں کرانگا۔
حضرات اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مختصر تورے سامنے سیرت رکھیے، شہادت رکھیے۔ حضرات ساڈا صرف ایک ہی گل ہے، میرا مسلک میرا منہج آخر دے اندر لے کے جا، میرا مسلک میرا منہج ہے جتھے اسی تانوں کنے کہ اسی منکراں، اسی منکر نہیں، اسی جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شہادت انہاں تے ظلم دے اسی اج بھی اقرار کرنے ہاں اور اسی کہنے ہاں کہ مظلوم نے ظلم ہویا ہے، لیکن واقعہ کربلا دی آل لے کے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے باقی صحابہ کرام دیاں قربانیاں، مظلوم مدینہ دنیا کائنات تے سب تو بڑا مظلوم شہید جناب عثمان رضی اللہ عنہ دی شہادت نو فراموش کیتا جا سکدا نہیں۔ اللہ پاک صحابہ کرام دے نال محبت نصیب فرمائے، اللہ پاک صحابہ کرام دے نقش قدم تے چلن توفیق عطا فرمائے۔ ہماری نام